اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر دبے پاؤں واپس ہو گیا۔ اس نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ نیلم بیڈ پر لیٹی محو خواب تھی۔ اس کے چہرے پر ویرانی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ سید پور کے جن نے، جو اس وقت کالے بلے کے روپ میں تھا، بیڈ پر چھلانگ لگائی اور اس کے منہ کے نزدیک اپنا منہ لے جا کر زور سے آواز نکالی، میاؤں۔ اس خوفناک آواز کو سن کر نیلم کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کالا بلا نہ تھا، شہزادے کے روپ میں آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیا ہوا قرل؟ نیلم سید پور کے جن سے مخاطب ہوئے۔ نیلم، وہ لوگ باہر بیٹھے ہیں۔ سید پور کے جن کے لہجے میں ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ کون لوگ؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ ایک تمہارا شوہر ہے، دوسرا املی والے بابا کا ایک چیلا ہے۔ نیلم، تم فکر نہ کرو، میں اس نیاز محمد کا وہ حشر کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اکبر کا ذکر سن کر نیلم کے چہرے پر ایک دم رونق سی آ گئی۔ وہ آئے ہیں؟ ہاں، وہ آئے ہیں، سید پور کے جن نے غصے سے کہا۔ ان کے ابھی تک ہوش ٹھکانے نہیں آئے، آج انہیں بھی تھوڑا سا سبق سکھائے دیتا ہوں۔ میرے اکبر کو کچھ نہ کہنا، ورنہ یاد رکھنا میں خودکشی کر لوں گی، نیلم نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا اور بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سن کر سید پور کے جن نے ایک قہقہ لگایا۔ سید پور کے جن کا قہقہ بڑا ہی بھیانک تھا۔ تم کرو گی خودکشی؟ سید پور کا جن بے تحاشا ہنستے ہوئے بولا، ذرا کر کے دکھاؤ۔ میں جانتی ہوں میں اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتی، تم مجھے مرنے نہیں دو گے، لیکن قرل، کیا تم سمجھتے ہو میں زندہ ہوں؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر موت کیا ہوگی؟ اب یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اس تنہا مکان میں کسی آسیب کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ قرل، میں انسان ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ یہ آگ سے، یہ بھڑکتے ہوئے شعلے، یہ دہکتا تندور میری روح کو جھلسا رہے ہیں۔ اب مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ دیکھو میرا اکبر مجھے لینے آ پہنچا ہے۔ بولتے بولتے نیلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سید پور کے جن نے نیلم کی آنسوؤں کی پرواہ نہ کی۔ وہ تھوڑا اس کے نزدیک ہوا اور اپنا منہ اس کے کان کے پاس لا کر بولا، تمہارا اکبر تمہیں لینے نہیں آیا، مرنے آیا ہے۔ نہیں قرل، خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا۔ نیلم کانپ اٹھی۔ مجھے سبق نہ پڑھاؤ، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ تم بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک میں تم سے باہر آنے کا نہ کہوں۔ یہ کہہ کر قرل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم کہاں جا رہے ہو قرل؟ میں ان لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں، اب گھمسان کا رن پڑے گا۔ میں جانتا ہوں نیاز محمد کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لیکن میں بھی کوئی معمولی جن نہیں ہوں، بہت ہی زبردست ہوں۔ اب زبردست کا مقابلہ ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، یہاں سے روتا ہوا بھاگے گا۔ اب میں جا رہا ہوں، تم کمرے میں آرام کرو۔ یہ کہہ کر سید پور کے جن کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ دروازہ بھی بند کر کے گیا۔ نیلم تڑپ کر دروازے تک آئی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ نہ کھلا۔ سید پور کا جن باہر نکلتے نکلتے دروازہ مقفل کر گیا تھا۔ نیلم اب کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس وقت اس کی بہت ہی بری حالت تھی۔ دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ اس کے جسم پر لرزش طاری تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اکبر اسی گھر کے احاطے میں تھا اور وہ اس سے مل نہیں سکتی تھی، اسے ایک نظر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی، یہ کیسی قید تھی۔ اے اللہ، مجھ پر رحم کر۔ اس کے ہاتھ بے اختیار دعا کے لیے اٹھ گئے۔ آنسو بھری آنکھیں، دکھے ہوئے دل سے اس نے اللہ کو پکارا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر، سسک کر اپنی رہائی کی دعا مانگی۔ اے اللہ، مجھے اس جن سے نجات دلا دے، مجھے میرے شوہر سے ملا دے۔ اے اللہ، مجھ پہ رحم کر۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھوں میں غنودگی اترنے لگی۔ اس نے اپنا سر تکیے پر رکھا۔ وہ سجدے کی حالت میں تھی۔ بس اسی طرح روتے روتے دعا مانگتے نہ جانے کب وہ سو گئی۔ سید پور کا جن نیلم کے کمرے سے نکلتے ہی کالا بنلا بن گیا۔ پھر وہ غصے میں بفرا ہوا گھر کے بڑے
کمرے کی طرف چلا۔ اس نے اپنے ایک پاؤں سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ آ گیا، نیاز محمد نے کالے بلے کو دروازے سے نکلتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ اکبر نے جلدی سے اس کے کاندھے سے جھانک کر دیکھا۔ کالا بلّا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، یہی ہے وہ۔ اکبر نے کالے بلے کو دیکھ کر تصدیق کی۔ اب دیکھ تماشا، نیاز محمد نے جھوم کر کہا۔ پتہ نہیں اس نے یہ بات اکبر سے کہی تھی یا کالے بلے کو کہی تھی۔ نیاز محمد نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور پھر اس طرح ہاتھ کو جھٹکا دیا جیسے کالے بلے پر پتھر مار رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دکھائی تو نہیں دی، لیکن نادیدہ پتھر کالے بلے کو ٹھا کر کے لگا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس نے مغرا کر نیاز محمد کو دیکھا۔ تب بھی نیاز محمد کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ نیاز محمد، چلا جا، تیری خیریت اسی میں ہے۔ میں چلا جاؤں؟ نیاز محمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب تجھے جانا ہے، تجھے یہ گھر چھوڑنا ہے، اس معصوم لڑکی کی جان چھوڑنا ہوگی تجھے۔ بہت مشکل ہے۔ نیاز محمد کے کانوں سے پھر آواز ٹکرائی۔ اس مرتبہ نیاز محمد نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اس نے پھر ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک نادیدہ پتھر بلے پر کھینچ مارا۔ پتھر لگتے ہی کالا بلّا کئی قلابازیاں کھاتا گیا۔ دیکھ نیاز محمد، اب بھی مان جا، بلے نے کہا۔ نیاز محمد نے زور سے کہا، اور ڈرتا کیوں ہے؟ آگے کیوں نہیں آتا؟ میں بھی دیکھوں تو کتنا زبردست ہے۔ تو میرے سامنے مچھر جیسا ہے۔ تجھے املی والے بابا نے کیوں بھیج دیا؟ وہ میرے مقابلے پر خود کیوں نہیں آیا؟ ادھر سے آواز آئی۔ پہلے تم مجھ سے مقابلہ کر، میرے پیر کی بات کرنا پھر۔ تیرے لیے املی والے بابا کا ایک چیلا ہی بہت ہے۔ نیاز محمد نے زور سے کہا، لے سنبھل۔ نیاز محمد نے پھر ایک نادیدہ پتھر اس کی طرف پھینکا۔ پتھر کھاتے ہی کالا بلّا لڑک کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اپنی لال لال انگارہ آنکھوں سے نیاز محمد کو گھور کر دیکھا، پھر نیاز محمد اور اکبر پر پتھر برسانے لگا۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے، خلا میں اچانک نمودار ہو کر ان پر برس رہے تھے، لیکن کوئی پتھر ان کو نہیں لگا۔ پتھر ان کے آس پاس ہی گر رہے تھے اور سروں سے گزر کر پیچھے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ضرور ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پتھر اب لگا کہ تب۔ اکبر ان پتھروں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ پتھر اتنے بڑے تھے کہ اگر ایک بھی سر پر لگ جاتا تو یقینی طور پر بھیجا باہر آ جاتا۔ چند منٹ تک پتھروں کی یہ بارش جاری رہی۔ اس کے آس پاس پتھروں کا ڈھیر لگ گیا، پھر خود بخود پتھروں کی یہ برسات تھم گئی۔ اب طاقت دکھانے کا نیاز محمد کا نمبر تھا۔ نیاز محمد نے جلدی جلدی اپنی انگلیوں پر کچھ پڑھا اور انگشت شہادت کو منہ کے قریب لا کر زور سے پھونک ماری۔ تب بھی اچانک کالے بلے کے ارد گرد 8-10 موٹے موٹے چوہے نمودار ہو گئے۔ وہ نمودار ہوتے ہی کالے بلے پر حملہ آور ہوئے۔ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑی، کسی نے دم پر کاٹا، کسی نے کان کترا۔ کالا بلّا ناچ ناچ گیا۔ وہ ایک چوہے کو پکڑ کر اس کے تھپڑ لگاتا تو اتنی دیر میں دوسرا چوہا اس کی اچھی خاصی مزاج پھسی کر دیتا۔ نیاز محمد اور اکبر دور بیٹھے اطمینان سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اکبر نے اب تک بلی کو چوہوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج وہ چوہوں کو بلی کے پیچھے بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ چوہے بلی سے خوفزدہ نہ تھے، بلکہ کالا بلّا ان سے خوفزدہ تھا۔ چوہے اس پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ کالا بلّا کہیں کہیں سے زخمی ہو گیا اور اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ کالے بلے کے پنجے میں جو بھی چوہا آ جاتا وہ اسے پکڑ کر بھنبوڑ دیتا، اس کی گردن دبوچ لیتا۔ اب تک اس طرح وہ کئی چوہے ختم کر چکا تھا۔ جب آخر میں 2-3 چوہے رہ گئے تو وہ اپنی جان بچا کر ادھر ادھر پودوں میں گھس گئے۔ کالا بلّا چوہوں کو بھاگ جانے کے بعد اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور اپنے رشتے زخموں کو اپنی لمبی اور سرخ زبان سے چاٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چاٹتا جاتا ویسے ویسے اس کے زخم بھر جاتے۔ چند منٹ کے اندر اندر اس کے زخم بالکل صاف ہو گئے اور وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ تب وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ اب اس نے گھور کر نیاز محمد کو دیکھا اور فضا میں ایک قلابازی کھائی۔ اب کالا بلّا حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کا شبہ شروع ہوا۔ نیاز محمد نے دیکھا ایک موٹا تازہ اژدہا چلا آتا ہے۔ وہ زور زور سے پھنکار رہا تھا۔ جہاں جہاں اس کی پھنکار پڑتی گھاس جل کر رہ جاتی۔
اکبر نے نیاز محمد کے کاندھے سے اچک کر اژدہے کو دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ نیاز محمد کے کان میں آہستہ سے بولا، بابا وہ اژدہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نیاز محمد کی نظریں بدستور اس اژدہے پہ جمی ہوئی تھی۔ اژدہا نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ بابا اس فنکار سے تو گھاس بھی جل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ڈرو، میں آگے ہوں، پہلے یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، پھر تم تک پہنچے گا۔ نیاز محمد نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اب اژدہا ان سے صرف 7 فٹ کے فاصلے پر، پھر جانے کیا ہوا، وہ ایک دم رک گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے آگے کوئی دیوار آ گئی ہو۔ وہ دائیں جانب مڑ گیا، اب وہ ان کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، لیکن فاصلہ 60 فٹ دور ہی کا تھا۔ وہ اژدہا جیسے جیسے گھومتا جاتا، نیاز محمد بھی گھومتا جاتا۔ نیاز محمد کے پیچھے اکبر بھی گھوم رہا تھا۔ ہاں بھائی اکبر، اب تو ڈر نہیں لگ رہا؟ نیاز محمد نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اکبر بڑے اطمینان سے بولا۔ اس کا حشر کروں؟ نیاز محمد نے پوچھا۔ اس کا منہ رگڑ دیں؟ اکبر نے غصے میں کہا۔ منہ رگڑ دوں یا جلا کر راکھ کر دوں؟ نیاز محمد نے پھر پوچھا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوگا، اکبر خوش ہو کر بولا۔ تو پھر دیکھ تماشا۔ نیاز محمد نے یہ کہہ کر اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور غصے سے بولا، جل جا۔ نیاز محمد کی زبان سے ابھی یہ لفظ ادا ہی ہوئے تھے کہ اس اژدہے میں آگ لگ گئی۔ یوں میں ہوا جیسے اژدہے کے جسم پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی ہو۔ آنن فانن اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ نیاز محمد نے مڑ کر اکبر کو دیکھا۔ اکبر نے خوش ہو کر کہا، بہت ہی اچھا۔ کالا بلّا اپنا شعبدہ دکھا چکا تھا، اب نمبر نیاز محمد کا تھا۔ نیاز محمد نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پہلے اکبر سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ اس خبیث کالے بلے کی پٹائی، اکبر نے فوراً کہا۔ لیکن پھر اکبر کو خیال آیا، اس نے بلے پر لاٹھی تو اثر کرتی ہی نہیں۔ سید پور میں جب پر لاٹھی ماری گئی تھی تو لاٹھی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ لیکن بابا اس پر لاٹھی تو اثر نہیں کرتی۔ اکبر نے اپنا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ نیاز محمد نے بڑی یقین سے کہا اور ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی نمودار ہو گئی۔ نیاز محمد لاٹھی کو دیکھ کر بولا، یہ اللہ کی لاٹھی ہے، یہ اس خبیث کی توڑ کر رکھ دے گی۔ اچھا، اکبر نے کہا، پھر بسم اللہ کیجئے، یہ لو۔ یہ کہہ کر نیاز محمد نے اس لاٹھی کو فضا میں اچھال دیا۔ جا اس خبیث کی خبر لے ذرا۔ اب وہ لاٹھی اس کالے بلے پر برس رہی تھی اور وہ کالا بلّا لاٹھی کی درد سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر چھلانگیں لگاتا پھر رہا تھا۔ جیسے یہ لاٹھی اس کی کمر یا سر پر لگتی، وہ بلبلا اٹھتا اور راکھ اور لاٹھی کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ وہ لاٹھی تڑا تڑ اس پر برس رہی تھی۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لاٹھی کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ نشانہ لے لے کر بلے کو مار رہا ہو۔ کالے بلے کی پٹائی ہوتے دیکھ کر اکبر کی آنکھوں میں خوشی رقصہ تھی۔ اس کالے بلے نے اسے بڑا تگنی کا ناچ نچایا تھا، اب وہ کالا بلّا خود تگنی کا ناچ ناچ رہا تھا۔ وہ کالا بلّا ادھر ادھر کونے بچالوں میں اپنا سر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لاٹھی مسلسل اس کے سر پر کمر ٹوٹ رہی تھی۔ کالے بلے کی اچھل کود، اس کی غراہٹ، اس کی بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ بس اکبر؟ نیاز نے پوچھا۔ نہیں بابا، ابھی اور۔ اکبر نے غصے سے کہا، اس خبیث نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، میری بیوی کو قید کیا، میری ماں کی چوٹی کاٹی، میرے ماموں کو کوڑھ میں مبتلا کیا، ان کا کاروبار تباہ کیا۔ بابا اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، اسے اتنی آسانی سے نہ چھوڑیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر اور تماشا دیکھ لو۔ یہ کہہ کر نیاز محمد نے لاٹھی کو حکم دیا، برسے جا برسے جا، اور زور زور سے برس، جلدی جلدی برس۔ اکبر نے ٹکڑا لگایا، چل بھائی لاٹھی، زور زور سے بھی برس، جلدی بھی برس۔ نیاز محمد نے اکبر کی خواہش کو حکم میں بدل دیا۔ حکم ملتے ہی لاٹھی میں تیزی آئی، وہ اور تیزی سے اس پر برسنے لگی۔ کالے بلے کی پٹائی ہوتے دیکھ کر اکبر کی آنکھوں میں سکون بھر رہا تھا، اس کے اعصاب پر آسودگی چھا رہی تھی۔ جب اس کی پٹائی ہوتے کافی دیر ہو گئی تو اکبر نے نیاز محمد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس بابا بس۔ نیاز محمد نے پوچھا، ہو گیا تیرا جی خوش؟ ہاں بابا، اکبر نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔
یہ کہہ کر نیاز محمد نے لاٹھی کو حکم دیا، اے لاٹھی غائب ہو جا۔ اس حکم کے گونجتے ہی لاٹھی غائب ہو گئی۔ کالا بلّا نڈھال ہو کر ایک طرف گر گیا جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔ کیا مر گیا؟ اکبر نے کالے بلے کو فرش پہ پڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ یہ بڑی ہی ڈھیٹ چیز ہے، اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں۔ نیاز محمد نے ہنس کر کہا، ابھی چند منٹ میں اٹھے گا اور ہم پر حملہ کرے گا۔ نیاز محمد کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ 5 منٹ کے بعد کالا بلّا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے چاروں پیر چاٹے اور پھر اس طرح اپنے آپ کو کھڑا کیا جیسے کوئی جنرل اپنی فوجوں کو حکم دینے سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر فضا میں ایک قلہ بازی کھائی اور اپنے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے نیاز محمد کو گھورنا شروع کیا۔ اکبر اسے بغور دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا اب دیکھیں یہ کالا بلّا کیا کرتا ہے، کون سا نیا شعبدہ دکھاتا ہے۔ اب تک جتنے شعبدے اس نے دکھائے تھے وہ نیاز محمد نے ناکام کر دیے تھے۔ تب ایک کالا پرندہ اس کے جسم سے برآمد ہوا۔ اکبر نے دیکھا وہ کوے جیسا تھا، لیکن اس کے سر 2 اور اس کے پنجوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی۔ وہ ایک تیز دھار کا چمکتا ہوا خنجر تھا۔ آنن فانن وہ کوے جیسا 2 سر کا پرندہ ان کے سروں پر پہنچا اور اس خنجر کو چھوڑ دیا۔ نیاز محمد نے جلدی سے کچھ پڑھا اور غصے سے بولا، رک جا۔ وہ خنجر ان کے سر پر 7 فٹ اوپر خلا میں معلق ہو گیا۔ وہ خنجر اتنا بڑا اور تیز دھار کا تھا کہ جسم کے کسی حصے پر گرتا تو فوراً ہی پیوست ہو جاتا۔ وہ کوا ان کے سروں پر کائیں کائیں کرتا منڈلاتا رہا۔ نیاز محمد نے پھر کچھ تیزی سے پڑھا اور بولا، اے خنجر پلٹ۔ نیاز محمد کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی معلق خنجر میں حرکت ہوئی اور وہ واپس اوپر اٹھا اور سر پر منڈلاتے 2 سر والے کوے کے پیچھے اس طرح چلا جیسے گارڈ میزائل۔ پھر وہ اڑتے کوے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ خنجر کے آر پر ہوتے ہی کوا پٹ سے زمین پر گرا اور کسی بم کی طرح پھٹ گیا، لیکن آواز کوئی نہ ہوئی، بس اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ سید پور کا جن جو کالے بلے کے روپ میں بڑے اطمینان سے بیٹھا خنجر برادر کوے کو دیکھ رہا تھا، اسے پوری امید تھی کہ چند لمحوں میں نیاز محمد کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن جب اس نے اپنے کوے کے چیتھڑے اڑتے دیکھے تو خود اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا اب نیاز محمد کی باری ہے، ادھر سے کوئی ایسی مصیبت نازل ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ اپنے کان کھڑے کر کے نیاز محمد کو دیکھنے لگا۔ نیاز محمد نے تیزی سے کچھ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت پر زور سے پھونک ماری۔ اس پھونک کے ساتھ ہی انگشت شہادت سے دھوئیں کا ایک مرغلہ نکلا۔ اس دھوئیں کے بادل نے ایک کالا کتا برآمد ہوا۔ یہ کالا کتا گدھے جتنا تھا، اس کی زبان 1 فٹ باہر لٹک رہی تھی جو تیزی سے اندر باہر ہل رہی تھی۔ اس کے بڑے بڑے نکیلے دانت جبڑوں سے جھانک رہے تھے۔ اس کالے کتے نے زور سے چھلانگ لگائی اور کالے بلے کی طرف چلا۔ کالا بلّا اسے دیکھ کر ایک دم سہم گیا۔ یہ کیا مصیبت اس پر نازل ہوئی، لیکن وہ بھی ہمت ہارنے والا کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کالا کتا کسی خرگوش کی طرح اس کی گردن دباتا، کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور اس گملے پر چڑھ گیا جو ایک رسی سے لٹکا ہوا تھا۔ اب وہ گملہ جھول گیا۔ کالا بلّا گملے پر چڑھا تو، لیکن وہ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس میں وزن کتنا ہے۔ اس میں گدھے جتنا ہی وزن تھا۔ گملے کی رسی فوراً ٹوٹ گئی اور وہ گملے کے ساتھ ہی دھاڑ سے زمین پر گرا۔ اسے زمین پہ گرتا دیکھ کر کالے کتے نے اس پر فوراً حملہ کر دیا۔ کالا بلّا بھی چوکنا تھا۔ وہ زمین پر گرتے ہی اٹھا اور کالے کتے کے گرفت میں آنے سے پہلے ہی جھکائی دے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب کالا بلّا آگے آگے اور کالا کتا پیچھے پیچھے۔ یہ لوگ لان کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ کتے اور بلی کے درمیان ریس لگی تھی، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کالا بلّا پودوں کے درمیان چھپ رہا تھا، لیکن کتا اسے ڈھونڈ نکالتا۔ یہ کھیل کافی دیر جاری رہا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا، کالے کتے نے اس پر جھپٹا مار دیا۔ اکبر نے دیکھا کالے بلے کے ایک کان سے خون نکلنے لگا ہے۔ اس کا آدھا کان کتے نے اڑا دیا تھا۔ بابا، اس کالے بلے کا دوسرا کان بھی کٹنا چاہیے، اس نے کئی انسانوں کے کان کاٹے ہیں، اکبر جوش میں بولا۔ نیاز محمد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ کتے کو حکم دیا،
दूसरा भी काट। काले कुत्ते ने भागते बिल्ली को फिर दबोच दिया और इस मर्तबा उसका दूसरा कान भी काट लिया। काले बिल्ली के दोनों कानों से खून जारी हो गया। वो तेजी से मकान के अक़ब की तरफ भागा। कुत्ते ने इसका पीछा किया, फिर वो दोनों आंखों से ओझल हो गए। नियाज़ मोहम्मद ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो आंखें बंद करके कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। अकबर का ख्याल था काला कुत्ता इस सैयदपुर के जिन को देखकर मकान के अक़ब से फिर मैदान जंग में लेकर आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। कई मिनट गुजर गए, तब उसने बेचैनी से नियाज़ मोहम्मद से पूछा, क्या हुआ बाबा? किधर गया वो खबीस? वो पीछे आम के दरख्त पर चढ़ गया है और अपने पैरों से अपने कान से बहने वाले खून को साफ कर रहा है। नियाज़ मोहम्मद ने बंद आंखों से ही जवाब दिया। और वो काला कुत्ता? अकबर ने पूछा। वो कहाँ गया? वो दरख्त के नीचे बैठा इसके आने का मुंतज़िर है, नियाज़ मोहम्मद ने बताया। हाँ, क्या आपको नीलम भी दिखाई दे रही है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो बेड पर बैठी हुई है। बाबा, उसे कमरे से बाहर लाएं। कमरे से? नीलम को कमरे से बाहर लाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। क्यों बाबा? अकबर ने बेकरारी से पूछा। अभी उसे बाहर बुलाया तो नुकसान का एहतमाल है। मैं जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना चाहता। तुम ज़रा आराम से बैठो और देखते जाओ क्या होता है, नियाज़ मोहम्मद ने उसे समझाया। बाबा, क्या मैं कोई अच्छी उम्मीद रखूं? हाँ, क्यों नहीं? अच्छी उम्मीद न रखने की क्या वजह है भला? ये जिन अभी तक किसी के काबू में आया नहीं है, अब आ जाएगा, नियाज़ मोहम्मद ने बड़े यकीन से कहा। अव्वल तो मैं इसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर मुझसे कहीं चूक हो गई तो पीर साहब से मदद ली जाएगी। आपका मतलब है इमली वाले बाबा से? हाँ, मेरा यही मतलब है, नियाज़ मोहम्मद ने कहा। अच्छा, अब खामोश हो जा। इस खबीस ने दरख्त से मकान की छत पर छलांग लगाई है। वो चंद लम्हों में सामने ज़ाहिर होने वाला है। और कुत्ता? उसे मैंने गायब कर दिया है। उसका काम तमाम हुआ। अब क्या होगा? अब जो कुछ होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहता हूँ। जी फरमाएं। हमें अब होशियार रहने की ज़रूरत है। यूँ समझो, अब हम पुलिस रात पर खड़े हैं। हमारी ज़रा सी भूल हमें कई बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। क्या वो खबीस अब मुझ पर हमला करेगा? अकबर ने घबरा कर पूछा। इसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो तुम पर हमला करे। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ और बाबा की निशानी तुम्हारे बाजू पर बंधी है, ये सैयदपुर का जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक किसी ने बाहर के गेट पर खटका किया। ये इस वक्त कौन गेट पर आ गया? नियाज़ मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था। फिर वो गेट जो अंदर से बंद था खुद ब खुद खुला और गेट के अंदर कोई दाखिल हुआ। अकबर उन्हें देखकर बेकरार हो गया। इसने खुशी से उठकर कहा, अरे मामू, आप? नियाज़ मोहम्मद ने फ़ौरन अकबर का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, क्या करता है? वो मामू फुरकान आए हैं। बेवकूफ़, अभी तुझे समझाया, वो होशियार रहना। लेकिन तू भूल गया, ये मामू वामू कोई नहीं है, ये वही खबीस है, सैयदपुर का जिन। ये लोग शक्ल बदलने के माहिर होते हैं। एक लम्हे में जो रूप चाहे इख्तियार कर ले। ओह, ये वो है, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। इधर मामू फुरकान जिस तरह आए थे वैसे ही वापस चले गए। गेट फिर से बंद हो गया और इस काले बिल्ले ने गेट के ऊपर जाहिर होकर ज़मीन पर छलांग लगाई। फिर वो दौड़ता हुआ लॉन में दाखिल हुआ और 9 फीट के फासले पर नियाज़ मोहम्मद के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर वो अपनी पिछली टांगों के बल घास पर बैठ गया। नियाज़ मोहम्मद, तू क्या चाहता है? सैयदपुर के जिन की आवाज़ नियाज़ मोहम्मद की समाज से टकराई। मैं जो उसे मैं पूरा करके रहूँगा। तू बोल, तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ नियाज़ मोहम्मद, तू यहाँ से चला जा। हाँ, मैं चला जाऊँगा। मैं यहाँ रहने भी नहीं आया, लेकिन मैं तुझसे इस घर को पाक करके ही जाऊँगा। तेरे सर से इश्क का भूत उतार कर जाऊँगा। इस मासूम बच्ची की जान छुड़ाऊँगा। तू बहुत भोला है। सैयदपुर का जिन तंज़िया हंसी हंसा। मैं भोला हूँ? चल भोला ही सही, लेकिन तू तो सियाना है ना। तू थक हार कर क्यों बैठ गया? मुझ पर हमला क्यों नहीं करता? नियाज़ मोहम्मद ने काले बिल्ले की तरफ देख कर कहा। अकबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसे नियाज़ मोहम्मद की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो किससे बात कर रहा है और किसकी बात का जवाब दे रहा है, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा था।
سید پور کا جن نیاز محمد کے دماغ میں بول رہا تھا، جبکہ نیاز محمد اپنی زبان سے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اکبر نے درمیان میں مداخلت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ خاموشی سے نیاز محمد کی باتیں سنتا رہا۔ میں حملہ ضرور کروں گا، تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں، جن کی آواز نیاز محمد کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تیری کوئی حسرت دل میں نہ رہے، اسی لیے میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ تو اپنی طاقت آزما لے، پھر میری طاقت دیکھ۔ تجھے معلوم نہیں میں انسان ہوں، اللہ نے ہمیں سب سے اشرف بنایا ہے، ہمارے آگے کسی کا چراغ نہیں جلتا، نیاز محمد نے بڑے فخر سے کہا۔ نیاز محمد، تو چراغ کی بات کرتا ہے؟ میں نے اس گھر میں ایک شمع روشن کر دی ہے، میں جانتا ہوں، نیاز محمد نے جواب دیا۔ تو جانتا ہے تو اسے بجھا کر دکھا، سید پور کے جن نے چیلنج کیا۔ میں اسے بجھاؤں گا نہیں اسے نہیں بجھاؤں گا، ویسے بھی اسے بجھانے کی میں طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں کیوں بجھاؤں، میں تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، نیاز محمد نے کہا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ اپنے بابا کے پاس، اپنے پیر کے پاس، نیاز محمد نے جواب دیا۔ کیوں؟ ان کا یہی حکم ہے، نیاز محمد نے کہا۔ اچھا نیاز محمد، اگر مجھے بھگانے کے لیے تجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے، میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں تو پھر میں تجھے معاف کر دوں گا، تجھے سزا سے بھی بچا لوں گا، نیاز فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نیلم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم اسے لے جاؤ۔ پھر اچانک کالا بلا اٹھا اور تیزی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد نیلم اسی دروازے سے برآمد ہوئی اور اس نے بے قراری سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اکبر! بابا نیلم آ گئی، بابا نیلم آ گئی۔ اکبر خوشی سے جھوم اٹھا، میری نیلم آ گئی۔ نیلم کو دیکھ کر بے قرار ہو کر اٹھنا فطری بات تھی، وہ اس کی بیوی تھی جسے سید پور کے جن نے اسے شجرہ ممنوع بنا دیا تھا۔ اب وہی شجرہ ممنوع لہکتا مہکتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نیلم کو کالے بلے نے اپنے پنجے سے آزاد کر دیا تھا، وہ سامنے اپنی دونوں باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور اکبر اکبر پکار رہی تھی۔ تب اکبر سے رہا نہ گیا، وہ بے قابو ہو کر نیاز محمد کی پیٹھ کے پیچھے سے بھاگ اٹھا۔ میں آ رہا ہوں نیلم۔ اور یہ سب اتنی جلدی، اتنی آنن فانن ہوا کہ نیاز محمد دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اکبر کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا۔ پھر نیاز محمد بھی اس کے پیچھے بھاگا، کیونکہ اسے سید پور کے جن کا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اکبر اس کے فریب میں آ جائے۔ نیلم اکبر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر فوراً پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ نیلم کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اکبر چیخا، نیلم ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ اکبر ٹھہرو، پیچھے سے نیاز محمد نے بھی آواز دی۔ چند قدم آگے جا کر اس نے اکبر کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی۔ چھوڑ دے بابا، مجھے چھوڑ دے، وہ نیلم واپس چلی جائے گی، اکبر نے بے قراری سے کہا۔ بے وقوف، نیاز محمد نے غصے سے کہا۔ وہ نیلم نہیں ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سید پور کی جن کی چال اب کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ اس نے نیاز محمد کو حصار سے نکال لیا تھا، اس کا حصار توڑ دیا تھا، اس کی توجہ تقسیم کر دی تھی۔ خیر، یہ جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اکبر کی جان بچ گئی۔ اگر وہ جوش محبت میں نیلم کے پیچھے خالی گھر میں داخل ہو جاتا تو وہ سید پور کے جن کے زیر اثر آ جاتا، اور وہ اس طرح کی چالیں چلتا کہ اکبر خود بخود اپنے بازو سے اس سکے کو اتار کر پھینک دیتا۔ سکہ پھینکتے ہی اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ اسے زندگی بھر یاد رہتا۔ نیاز محمد نے اسے اپنی جان پر کھیل کر بچا لیا۔ حصار ٹوٹ چکا تھا، ارتکاز باقی نہ رہا تھا۔ اب نیاز محمد اس سپاہی کی طرح ہو گیا جس کا اصلاً لے کہ وہ دشمن اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اس نے مورچے سے فوراً بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیلم دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ اکبر، اب یہاں سے نکلو، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ نیاز محمد نے اکبر کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ بابا، اب کچھ بھی ہو، میں نیلم کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اکبر نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ بے وقوف نہ بن، اب کچھ نہیں ہو سکتا، خیریت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں۔ لیکن بابا، آپ نے کہا تھا۔ بے وقوف، جب دو دشمن ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں تو کسی ایک کو ہارنا ہوتا ہے۔ ویسے ابھی ہم ہارے نہیں ہیں، بس تمہاری حماقت نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں اب دفاعی حالت میں آ گیا ہوں۔ میں اپنا دفاع تو کر سکتا ہوں لیکن حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ سید پور کا جن بہت ہی چالاک ہے، اس سے کسی دن میں اکیلے نپٹوں گا۔ آؤ جلدی سے یہاں سے نکلو۔ یہ کہہ کر
نیاز محمد نے اکبر کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا گیٹ کی طرف چلا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، بس نیاز محمد، بھاگ لیے؟ ان آوازوں پر کان مت دھرو، بس یہاں سے جلدی نکلو۔ نیاز محمد نے اکبر سے کہا۔ ارے نیاز محمد، تم تو ہمیں اس گھر سے نکالنے آئے تھے، یہ کہہ کر سید پور کے جن نے قہقہ لگایا۔ اب خود ہی یہاں سے بھاگ رہے ہو؟ میں نے ٹھیک ہی کہا تھا، تم کتنے بھولے ہو۔ وہ سید پور کا جن خوشی سے سرشار اور جانے کیا کیا کہتا رہا، لیکن ان دونوں نے پیچھے سے آتی ان آوازوں پر کان نہیں دھرے، وہ بہرے ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے جلدی سے گیٹ کھولا اور باہر نکلے۔ کنڈے میں لٹکا تالا کو نیاز محمد نے اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا اور بند کر دیا۔ آ جاؤ۔ نیاز محمد نے اکبر کا ہاتھ پکڑا اور سڑک پر تیز تیز چلنے لگا۔ اکبر کی حالت تو عجیب ہی تھی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوتے رہ گیا، وہ جیتتے جیتتے ہار گیا۔ اتنی دیر میں جانے اس نے کتنے ہی خواب دیکھ لیے۔ نیلم کی ایک جھلک نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ نیاز محمد سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دن دناتا ہوا خالی گھر میں داخل ہو جائے، اور پھر جو ہو سو ہو، تو جو سوچ رہا ہے غلط ہے۔ اس کی جھلک دیکھ کر تو ایک دم دیوانہ ہوا۔ وہ نیلم نہیں تھی، وہ سید پور کا جن تھا۔ اس نے تیری سادہ لوہی سے فائدہ اٹھایا۔ خیر دیکھا جائے گا، میں پھر آؤں گا، تو ٹیکسی میں بیٹھ اپنے گھر جا۔ سامنے سے آتی ہوئی خالی ٹیکسی کو نیاز محمد نے ایک ہاتھ دے کر روکا، اکبر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو نیاز محمد نے اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، سیدھے گھر جانا، کسی احمقانہ خیال کو دل میں مت لانا۔ اگر تم خالی گھر میں داخل ہوئے تو وہ تمہیں شدید نقصان پہنچائے گا، وہ بہت ہی کمینہ ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بھی ٹیکسی میں آ جائیں، گھر چلیں، کھانا کھائیں، پھر چلے جائیے گا۔ اکبر نے بڑے خلوص سے کہا، نہیں تو کھانے کی فکر نہ کر، ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے۔ نیاز محمد نے بے نیازی سے کہا، پھر میں آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ بھی آ جائیں ٹیکسی میں۔ اکبر بولا، نہیں، ہم خود ہی چلے جائیں گے، تم ہماری فکر نہ کرو۔ اچھا بابا، جیسی آپ کی مرضی۔ اب نیاز محمد سے بحث فضول تھی۔ اکبر کو اندازہ ہوا کہ نیاز محمد اس کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہے، نہ ہی وہ اسے ٹیکسی میں اس کی مطلوبہ جگہ چھوڑ سکتا ہے۔ نیاز محمد بس یہیں سے اس سے جدا ہو جانا چاہتا تھا۔ اکبر کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا۔ اسے اپنی حماقت پر افسوس تھا، لیکن اس سے جو کچھ سرزد ہوا اس پر اسے اختیار نہ تھا، وہ بے اختیار ہو گیا تھا۔ اکبر کو اس کے جذباتی پن سے جیتی جتائی بازی الٹ گئی۔ یوں بظاہر نیاز محمد نے کسی شدید غصے کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ نیاز محمد اس کی اس حرکت سے ناراض ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ دوبارہ لوٹ کر بھی آئے گا یا نہیں۔ یہ سوچ کر اکبر فوراً ٹیکسی سے اتر آیا۔ نیاز محمد کا ہاتھ بڑی ہی عقیدت سے پکڑتے ہوئے بولا، بابا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں؟ ارے نہیں بچہ، تو ایسا کیوں سوچتا ہے؟ پھر آپ لوٹ کر آئیں گے نا مجھے اس عذاب سے نجات دلانے۔ تو فکر نہ کر بچہ، جو کچھ ہوگا تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ نیاز محمد نے یہ کہہ کر انگشت شہادت اس کی پیشانی پر رکھی اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ایک طرف چلا گیا۔ اکبر چند لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، مزید کھڑے رہنا اب فضول تھا۔ ادھر ٹیکسی والا بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیکسی میں آ بیٹھا، ٹیکسی والے سے بولا، چلو بھائی۔ گھر پہنچ کر جب وہ ٹیکسی سے اترا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے سارے ہی نشے حرن ہو گئے تھے، اس کے سارے خواب بکھر گئے تھے، کرچی کرچی ہو گئے تھے، وہ اندر سے جیسے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اب یہ سب اس کی ذرا سی غفلت سے ہوا۔ راجدہ کو کیا جواب دے گا، جو نیلم کی رہائش کی خبر سننے کی منتظر تھی؟ اس نے بھی جانے کیا کیا خواب رکھے تھے، وہ ارمان جو دل ہی دل میں گھٹ کر رہ گئے تھے اور جن کے پورا ہونے کی آس بندھی تھی، وہ ایک مرتبہ پھر خزاں ہو گئے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں دھواں سا بھر رہا تھا، آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ بس اچانک ہی اس پر شدید ڈپریشن کا دورہ پڑا۔ اس نے ٹیکسی سے اتر کر دروازے پہ لگی اطلاعی گھنٹی پر ہاتھ رکھا۔ گھر کے اندر ڈنگ ڈونگ کی آواز گونجی تو گھر کے ہر فرد کے چہرے پہ خوشی بکھر گئی۔ اکبر اس مخصوص انداز میں ہی گھنٹی بجاتا تھا، سب کو معلوم تھا کہ دروازے پر اکبر ہے۔
سب سے پہلے راشدہ بھاگی۔ امی، اکبر بھائی آ گئے ہیں۔ ہاں جا دروازہ کھول، صابرہ نے خوشی سے کہا۔ بابر بھی گھر ہی پر تھا، وہ آج شو روم نہیں گیا تھا۔ وہ اکبر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ بھی چوکنا ہو گیا اور گیٹ کھولنے کے لیے اٹھا، لیکن گیٹ کی طرف بھاگتی ہوئی راشدہ نے اسے روک دیا۔ ابو، میں جا رہی ہوں گیٹ کھولنے۔ اچھا بھائی، تم ہی جاؤ، تم ہی کھولو گیٹ، بابر علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھیں اکبر کیا خبر لایا ہے، صابرہ نے کمرے ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کیسی خبر لایا ہوگا؟ میں ماں ہوں، میں تو اچھی ہی خبر کی توقع کروں گی۔ میں باپ ہوں، میں کیا بری خبر کی توقع رکھوں گا؟ بابر علی نے ہنس کر کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ راشدہ گھنٹی کی آواز سن کر فوراً کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن گیٹ تک پہنچتے پہنچتے کچھ وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ اکبر کی حالت اس وقت کچھ ایسی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ فوراً گیٹ کھل جائے، اور وہ بے قرار ہو کر اس نے دوبارہ گھنٹی بجا دی۔ راشدہ گیٹ تک پہنچ چکی تھی، اس نے دوبارہ گھنٹی کی آواز سنی۔ گیٹ کے اس طرف سے بولی، اکبر بھائی کھول رہی ہوں، دروازہ اس قدر بے قرار نہ ہو۔ اکبر نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ راشدہ نے جلدی سے گیٹ کھولا، وہ اکبر کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اکبر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں چمک تھی، نہ کوئی خوشی، وہ بجھی بجھی سی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا اکبر بھائی؟ راشدہ گیٹ بند کر کے پلٹی، اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اکبر نے بڑی مایوسی اور اداسی سے جواب دیا، کچھ نہیں راشدہ۔ اکبر کے حلق میں جیسے کوئی چیز پھنسنے لگی، اس کا گلا روندھنے لگا۔ بمشکل اس نے اپنے چھلکتے آنسوؤں پر کنٹرول حاصل کیا، لیکن جب وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچا اور ماں نے اپنے بیٹے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بے قراری سے کہا، ہائے میرے بیٹا، تو بیٹے کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں سے بے اختیار لپٹ گیا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ صابرہ نے اس کا سر اپنے کندھے اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی، روتا کیوں ہے اکبر؟ حوصلے سے کام لے، جو قسمت میں لکھا ہے اسے ہر قیمت پر بھگتنا ہی پڑے گا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ پتہ بھی چلے؟ بابر علی نے بے چینی سے پوچھا۔ جو ہوا ہے وہ اس کے آنسوؤں سے ظاہر ہے، صابرہ نے بابر علی سے مخاطب ہو کر کہا۔ بعد میں پوچھ لینا، فی الحال اسے آرام کرنے دو۔ ارے راشدہ، جا بھائی کے لیے چائے پانی کر کے لا، اس میں تھوڑا سا گلوکوز بھی ڈال لینا، صابرہ نے راشدہ کو ہدایت کی۔ جی اچھا امی، میں ابھی لائی۔ راشدہ فوراً کچن کی طرف لپکی۔ صابرہ اکبر کو بیڈ روم میں لے گئی، اس نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اکبر بیڈ پر لیٹ کر خاموشی سے چھت کو گھورنے لگا۔